أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34. یہ آیت جو ہے فیملی سسٹم کے لیے فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے. اگر اس آیت پر عمل کیا جائے گا تو فیملی صحیح سلامت رہے گی، اور جہاں بھی اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا ہے وہ فیملی بالکل تباہ و برباد اور ڈسٹرائڈ ہو جاتی، ختم ہو جاتی. دوسری طرف اس آیت کی دوسری اہمیت کیا ہے کہ اس آیت کو لے کر کے نان مسلمز اسلام پر بہت سخت اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں. دیکھو اسلام میں جو ہے عورتوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات بتائی ہے کیوں کہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. رجال مطلب مرد، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، اس کی پلورل ہے رجال. قوامون، قوام کا مطلب ہوتا ہے انچارج، پروٹیکٹر، مینٹینرز. اردو میں بولتے ہیں ذمہ دار، نگران. مرد ذمہ دار ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، پروٹیکشن دینے والے ہیں. کس کے؟ علی النساء، عورتوں کے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. دو وجہ بتائی گئی یہاں پہ. نمبر 1، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے زیادہ دیا ہے، یعنی مرد کو عورت سے زیادہ دیا ہے. کیا زیادہ دیا ہے؟ جسمانی طاقت بھی زیادہ دیا ہے. یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے. فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا ہے، مینٹلی بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے. دماغی اعتبار سے اور کس اعتبار سے؟ جذباتی اعتبار سے، ایموشنل بھی. عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں تھوڑی سی بات ہوئی گھبرا جاتی. اور آج یہ جو بات ہے جس کو نان مسلم اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام میں کیا ناانصافی ہے، جو ہے مرد سپیریئر ہے، عورت کو نیچے درجہ دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ جو بتا رہا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے زیادہ دیا ہے مرد کو. آج سائنس کیا پروف کر رہی ہے؟ عورت مرد کے دماغ کا وزن بھی جو کیا گیا ہے عورت کے دماغ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے. معلوم ہے؟ مرد کا جو دماغ ہے وہ عورت کے دماغ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن. تو پہلی وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کس پہ خرچ کرتے ہیں؟
عورت پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو گھر دیتے ہیں، اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہوگا، مرد امیر ہوگا، دوسرے ٹرمولوجی میں بولیں گے تو مرد کی بات گھر میں چلے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر جو لوگ دوسرے ماحول میں پلتے ہیں نا، جہاں پہ ایکویلٹی، برابری کی بات ہوتی ہے، تو وہ جب یہ بات سنتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے، کیسے وہ ایک اوپر رہے گا ایک نیچے رہے گا۔ اس سے اوپر کیا کہا گیا تھا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم کو جو ایک دوسرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ وہ اصل میں مینٹلٹی پریپیئر کرنے کے لیے، ذہنیت کی آگے بات آ رہی ہے ایک اور، وہ تمہیں ہضم نہیں ہوگی اگر یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا تو۔ اب ایک سوال ہے جنرل، اس دنیا میں آپ بتائیے، نمبر ایک پہلا سوال، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں ایکویلٹی نہیں ہے، مرد عورت دونوں ایک برابر کیوں نہیں ہے، کیوں مرد کی بات چلے گی گھر میں، گھر کا ذمہ دار مرد کیوں نہیں، عورت کیوں نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے، کیا دنیا میں کوئی بھی چیز آپ دیکھیے ایکول ہے کیا؟ برابر ہے؟ اگر کہیں بھی کوئی چیز برابر ہوگی تو دنیا کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا کو تو چھوڑ دیجیے، آپ کا جسم، میری یہ باڈی ہے، سر کدھر ہے؟ سر کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ پیر کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ اگر پیر کہے کہ نہیں میں تو سر کے برابر ہی رہوں گا تو کیا ہوگا؟ بھائی پیر نیچے کیوں رہے پھر؟ اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہونا چاہیے، کوئی نیچے، تو یہ بھی تو نہیں انصافی ہے کہ سب پیر بیچارہ چلتے چلتے تھک جا رہا ہے، سر اوپر رہ رہا ہے۔ تو دو ہی شکل ہو سکتی ہے نا، یا تو سر کو کاٹ کے پیر کے برابر کرنا پڑے گا، نہیں تو پیر کو کاٹ کے سر کے برابر کرنا پڑے گا، اور دونوں صورت میں کیا ہوگا؟ انسان کہیں فلائٹ کر جائے گا دوسری دنیا میں۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا سسٹم بنایا ہے، ہر جگہ جہاں بھی کوئی یونٹ ہے وہاں ایک انچارج اور ذمہ دار ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے، فار ایگزامپل مسجد میں کیا ہے؟ ہر آدمی ایکول نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی بولے کہ میں امام، سب لوگ ہم امام رہیں گے تو کیا مسجد چلے گی؟ نماز ہوگی؟ ہر آدمی بولے کہ میں سیکرٹری رہوں گا یا صدر رہوں گا تو کیا مسجد کا سسٹم چلے گا؟ کوئی بھی آپ شہر میں دیکھیے، کیا سب لوگ ایکول ہیں؟ آپ کے محلے میں ایک کونسلر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میئر ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایم ایل اے ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایم پی ہوتا ہے، اس کے اوپر۔ تو یہ جو ہر یونٹ کا زندگی میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ جہاں ایک گروپ آف پیپل ہو وہاں پہ کون ہو؟ ایک امیر ہو، ایک پریزیڈنٹ ہو، ایک ذمہ دار ہو، ایک مینیجر ہو۔ وہ الگ الگ نام، کمپنی میں سی ای او بولتے ہیں، آپ محلے میں جائیے تو اس کو کونسلر بولیں گے۔ تو گھر کا ایک ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ دو وجہ بتائی ہے۔ کیا؟ زیادہ دیا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا، جو لوگ اس پہ ڈیپلی غور نہیں کرتے ہیں، آپ بتائیے مجھے، آپ بتائیے کہ جہاں امریکہ میں، یورپ میں بولتے ہیں نا مرد عورت ایکول، کتنے یورپین کنٹریز ہیں جن میں عورت پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے؟ بتائیے۔ اگر ایکول ہے تو جتنے کنٹریز ہیں آدھے میں عورت ہونا چاہیے، آدھے میں مرد ہونا چاہیے۔ کہاں ہے؟ آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیے، کتنی عورتیں وہاں کی پریزیڈنٹ ہوئی۔ یہ عورتوں کو مس یوز کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ کیوں؟ آج بھی آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے، عورتیں جو ہے نا کسی بھی کام کے لیے سستے میں مل جاتی ہیں۔ گارمنٹ فیکٹریز میں آپ جائیے یا کہیں بھی، عورتوں کو لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ سستے میں ملتی ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ، انجوائمنٹ کا ذریعہ۔
کسٹمر کو کھینچنے کے لیے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کو ذمہ داری دی۔ اب اللہ تعالیٰ عورت کی ذمہ داری کیا بتاتا ہے؟ مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ خرچ کرے، خرچ کرنے کے لیے کیا کرے؟ کمائے۔ اور عورت کی ذمہ داری کیا بتائی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اچھی عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتات، بات ماننے والی۔ کس کی؟ اللہ کی بھی اور شوہر کی بھی، یہ ذمہ۔ اچھا ایک بات یہاں پہ نوٹ کیجیے ذرا، بہت سے مردوں کو یا عورتوں کو بھی یہ کنفیوژن ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ فضیلت دی ہے یا بڑا بنایا ہے مرد کو، کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ ایسا نہیں کہ مرد مرد ہو گیا تو وہ اب جنتی پاک پوتر ہو گیا، نہیں، یا اللہ کے نظر میں عورت سے بڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہے، ذمہ داری کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی ذمہ داری ادا کر کے مرد سے آگے بڑھ جائے جنت میں، ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا نہ کر کے جہنم میں چلا جائے، عورت اپنی ذمہ داری ادا کر کے کہاں چلی جائے؟ جنت میں چلی جائے۔ تو یہ انتظامی اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں کہ مرد مرد ہو گیا تو وہ سپیریئر ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آگے اس پر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ یہ چیز ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ بات کیوں ضروری ہے سمجھنا، اور یہ بات جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جہاں مرد اپنا کنٹرول گھر پہ سے کھو دیتا ہے اور عورت کا کنٹرول جس گھر پہ آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو بہت دیکھا ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر نہیں رہتا۔ کیوں؟ یہ ریسرچ بھی بتاتی ہے، خود وہی لوگ بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے ہیں، کہ عورتوں کے اندر ایگریسو مزاج، ایموشنلٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ صحیح سے فیصلہ لینے کی صلاحیت، یہ ان جنرل ہے۔ دیکھیے ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں عورت زیادہ چالاک ہو جائے، مرد بیوقوف ہو، ایسا ہوتا ہے، لیکن ان جنرل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور مرد کو جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جو اس آیت کو لے کر کے اللہ کی کتاب یا اس کے دین کو ڈینائی کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس پر آبجیکشن لگاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ناانصافی ہے۔ سبحان اللہ۔